السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو کہانی کروا رہی ہوں پیج نمبر 44 42 ہرنے کی دعا۔ آپ لوگ اپنے بک کا پیج نمبر 42 کھولیں، ہرنے کی دعا کہانی ہے۔ اور کہانی لکھنے میں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو کہانی لکھ رہے ہیں وہ پاسٹ میں ہو یعنی ماضی میں ہو، کہ کہانی ہمیشہ ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے اور اس کو کہانی کے اینڈ میں اس کا مورل ضرور لکھیں، نتیجہ یعنی کہ، اور نتیجہ کہ آپ 5 مارکس کی بورڈ میں کہانی ہوتی ہے اور 1 نمبر جو ہوتا ہے نتیجے کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ سٹوری لکھیں تو اس کا نتیجہ لکھنا مت بھولا کریں۔ کئی بچے کیا کرتے ہیں، اب بھی جو پیپرز ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ لوگوں نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اپلیکیشن یا لیٹر یا جو چیز ہو ان کے اینڈ میں ڈیٹ ضرور چیک کیا کریں، لیٹر کے سٹارٹ میں ہوتی ہے اور اپلیکیشن کے اینڈ میں ہوتی ہے ڈیٹ۔ اور اسی طرح کہانی کا مورل یعنی کہ نتیجہ ضرور چیک کیا کریں کہ آپ نے نتیجہ لکھا ہے یا نہیں۔ اگر نتیجہ نہیں لکھیں گے تو 5 میں سے آپ کے 4 مارکس آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ان ایگزام کی بات کر رہے ہیں، جب بھی کوئی ایگزام ہوتا ہے چاہے بورڈ کے ہوں چاہے ویسے اسکول کے ہوں تو اس میں آپ کا 1 نمبر مورل نہ لکھنے کی وجہ سے، نتیجہ نہ لکھنے کی وجہ سے کٹ جاتا ہے۔ مورل 1 سے زیادہ ہو سکتا ہے یعنی نتیجہ، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 ہی لکھا کریں، 2 نہیں۔ جو آپ کو بہتر لگے وہ 1، دونوں میں 2 ہوں تو ان میں سے 1 کو چوز کیا کروں۔ ہرنی کی دعا کہانی ہے، اس کا جو عنوان ہوگا آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اردو مارکر سے سینٹر میں، پھر 1 لائن لیو کر کے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ شام قریب تھی، سبکتگین اپنے دن بھر کے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ شہر سے نکلا جنگل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شکار کی تلاش میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، یعنی کہ اس کو کیا کیا کہ اس نے شکار کی تلاش میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج غروب ہونے کے آثار نظر آئے۔ فوراً شہر کی طرف بھاگ موڑ دی یعنی اس کا رخ موڑ دیا، کہ فوراً شہر کی طرف اس گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں سبکتگین کی نظر ناگہاں کا مطلب ہوگا کہ اچانک، سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ سبکتگین نے اپنے سدائے ہوئے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور آنے واحد میں اس نے ہرنی کو جا لیا۔ اور وہ اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور آنے واحد یعنی کہ ایک ہی لمحے میں، آنے واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر وہ ہرنی کو جا لیا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو چوکڑی بھرتی ہوئی جنگل کی طرف بھاگی مگر ہرنی کا بچہ وہیں رہ گیا۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ ہرنی کے بچے کو ہی پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھ دی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب پہنچا، سبکتگین کو پیچھے سے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ محمد ایوب، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں۔ السلام علیکم مس۔ جی بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ جی بیٹا بولیں، کوئی پرابلم ہے؟ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام، کوئی پرابلم بیٹا؟ مس آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ تو رہی ہے آپ کو، ابھی آپ بات سن ہی رہے ہیں نا، آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت آہستہ آ رہی ہے مس، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا بول رہی ہیں آپ۔ اچھا، کوئی نیٹ وغیرہ میں پرابلم ہوگا، ویسے تو یہاں سے تو صحیح آپ کے ابھی میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ آ رہی ہے اب اب آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔
अच्छा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब पहुंचा। सबकतगीन को पीछे से एक आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की मोहब्बत देखकर सबकतगीन का दिल पसीजा। दिल पसीजा, ये क्या? दिल पसीजा, शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया। उसने घोड़ा रोका। माँ की मोहब्बत देखकर सबकतगीन का दिल पसीजा का मतलब क्या होगा कि सबकतगीन को उस पर रहम आ गया। उसे अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हरनी के बच्चे की टांगें खोली और ज़मीन पर छोड़ दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। ये टांगें यहाँ गलत लिखा हुआ, आपकी न्यू बुक है, शायद उसमें ठीक होगा। और ज़मीन पर छोड़ दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सबकतगीन की तरफ देखकर मुंह आसमान की तरफ उठाती, जैसे कुछ दुआ मांग रही हो। सबकतगीन कुछ देर तक ये नज़ारा देखता रहा, मगर जब उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है, तो उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्दी शहर में दाखिल हो गया और अपने महल में जा पहुंचा। महल नहीं यहाँ पे होगा कि वो अपने घर पे जा पहुंचा, अपने शहर में जा पहुंचा, क्योंकि सबकतगीन जो है शुरू में गुलाम था। दिन भर का थका मांदा तो था। थका मांदा का मतलब होगा कि थका हारा। दिन भर का थका मांदा तो था ही। मिस 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 पीछे लेते हैं। मैंने, मेरा ख्याल है ऊपर जाके क्रॉस लगा दी। ये तो आए थे क्या कुछ नहीं किया और कुछ था तो कहानी को कितने नंबर दें उसके? इसने ऑब्जेक्टिव टाइप 2.5 2.5 क्या है? उसने घोड़ा रोका, हरनी की बच्चे की टांगें खोली और ज़मीन पर छोड़ दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सबकतगीन की तरफ देखकर मुंह आसमान की तरफ उठाती, जैसे कोई दुआ मांग रही हो। सबकतगीन कुछ देर ये नज़ारा देखता रहा, मगर जब उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है, तो उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्दी शहर में दाखिल हो गया और अपने महल में जा पहुंचा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए, जिन्होंने सबकतगीन को बताया कि बारगाह खुदावंदी में हरनी की दुआ कबूल होगी। अब तू और तेरी औलाद एक तवील मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। बारगाह खुदावंदी से लेकर हुकूमत करेगी तक, जान से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ से इसको हाईलाइट कर लें, इसको मार्कर से लिखेंगे और इसके ऊपर नीचे वन लाइन लीव करेंगे। बुजुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया, तो सबकतगीन की आंख खुली। दिन भर के वाकयात उसकी नज़रों के सामने आ गए, जिनमें हरनी के बच्चे को आज़ाद करना और हरनी का कभी सबकतगीन और कभी आसमान की तरफ मुंह करके देखने का वाकया भी शामिल था। प्यारे बच्चों, अब ये वही सबकतगीन है जिसने अपने वालिद अलपतगीन के मरने के बाद बड़ी शान शौकत के साथ गजनी पर हुकूमत की और फिर इसके बाद इसका बेटा हुक्मरान बना, जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है। आपने प्यारे बच्चों को काट देना है, इसकी आपने सिंपल लिखना है। ये वही सबकतगीन है जिसने अपने वालिद अलपतगीन के मरने के बाद बड़ी शान शौकत के साथ गजनी पर हुकूमत की, फिर उसके बाद उसका बेटा
حکمران بنا جسے دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے. نتیجہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور نتیجے کے مورل بھی مارکر سے لکھنا ہے. اس پوری لائن کو جیسے کہ یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ آپ کر لیں نتیجہ کو, اور اس سے نچلی لائن میں آپ نے نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور نتیجہ 1 نمبر کا ہوگا اور اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے. اب آپ کو میں کچھ مشکل ورڈز بتاؤں گی جن کی آپ نے املا کرنی ہے اور رف پہ اپنی پریکٹس کرنی ہے. ان کو انڈر لائن کر دیں, کیونکہ آپ لوگ جب تک پریکٹس مشکل ورڈز کی نہیں کرتے, املا کی نہیں کرتے, تو آپ کو آپ کی املا کی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, مسٹیکس ہوتی ہیں. آپ لوگ پلیز اس کو دیکھ لیں. سبکتگین, فرائز, ان کو انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو نکلا, ایڑ, آثار, باغ, اس کو بچے بھاگ لکھ دیتے ہیں, یہ باغ ہوتی ہے, بھی باغ آپ سکن باغ. باغ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا رخ موڑ دینا. ناگہاں, ناگہاں کی جگہ آپ اچانک بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ناگہاں لفظ نہ آئے تو اس کی جگہ آپ اچانک لکھ لیں. سدائے, اشارہ, اچھلا, آنے واحد, چوکڑی, بھرتی, وہیں, اس کے بعد ہے بہتر, چنانچہ, ٹانگیں, باندھی, آہٹ. آہٹ میں آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہی کے 2 شوشے ہوں گے اور ٹے کا 1, یعنی کہ آہٹ میں 3 شوشے بنتے ہیں. پیچھے, پسیجا, بچھڑنے, نظارہ, بڑھ, تھکا ماندہ, بارگاہ خداوندی, طویل, مدت, واقعات, واقعہ, الپتگین, شان و شوکت, حکمران, غزنی اور غزنوی. اچھا, غزنی اور غزنوی میں فرق ہوتا ہے. کئی بچے تو لکھ دیتے ہیں جیسے کہ غزنی جو ملک کا نام ہے اور محمود غزنوی جو ہے وہ کون تھا, کہ جس دیکھ لیں کہ سبکتگین ہے جس نے اپنے والد الپتگین کے مرنے کے بعد شان و شوکت کے پر غزنی پر حکومت, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران جس سے میں دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے. سبکتگین کا بیٹا تھا محمود غزنوی. تو محمود غزنوی جو ہے سبکتگین کے بیٹے کا نام ہے, اور غزنی جو ہے ملک کا نام ہے. اور آپ لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں, کئی دفعہ بچے لکھ دیتے ہیں کہ سبکتگین نے محمود غزنوی پر حکومت کی یا ان کے بیٹا غزنی تھا. اس طرح غلط لکھتے ہیں. آپ لوگ صحیح کریں کہ بیٹے کا نام محمود غزنوی تھا اور ملک کا نام تھا غزنی. اچھا بچوں, اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈس. احمد ایوب, آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں.